کسی گاؤں میں ایک چھوٹا سا خاندان رہتا تھا۔ اس خاندان میں ایک آدمی اور اس کی بیوی اور اس کے 5 بچے تھے۔ ان میں 4 لڑکیاں اور ایک لڑکا تھا۔ اس آدمی کی پہلی بیوی سے ایک بیٹی تھی جس کا نام سجل تھا اور باقی بچے اس کی دوسری بیوی سے تھے۔ سجل کی خود کی ماں مر گئی تھی تو اس کے بابا نے دوسری شادی ایسی عورت سے کر لی جس کے 4 بچے تھے۔ سجل کے بابا کام پر جاتے تو اس کی ماں اس سے سارا گھر کا کام کرواتی، جس وجہ سے وہ بہت زیادہ تھک جاتی تھی۔ جب سجل اپنے بابا کو بتاتی تو وہ چالاک عورت کہتی کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ جب سجل کام کرنے سے انکار کرتی تو وہ ظالم عورت اسے مارنا شروع کر دیتی تھی۔ عید آتی تو سجل کے بابا سب کو کپڑے دیتے اور سجل کو بلا کر الگ سے کپڑے دیتے تھے۔ تو سجل کی ماں اور بہنوں کو بہت برا لگتا تھا۔ سجل کی ماں سجل کے سارے کپڑے پھاڑ دیتی تھی۔ اس طرح سجل کو ہمیشہ پرانے کپڑے پہننے پڑتے تھے۔ ایک دن سجل کی بہنوں اور ماں نے سجل کو زہر دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ ساری باتیں اس کے باپ نے سن لی۔ یہ سن کر اسے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس نے کتنی بری عورت سے شادی کی ہے۔ اگلے روز اس نے اپنی بیٹی سجل کو اپنے ساتھ لیا اور گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ جب اس کی بیوی اٹھی تو اس نے دیکھا کہ گھر میں سجل اور اس کا شوہر نہیں ہے، تو اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور کہا کہ تمہارا بابا اور سجل ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اب اس کا بابا اور سجل شہر میں پہنچے۔ وہاں پر ان کا ایک کسان دوست تھا، وہ ان کے ساتھ رہنے لگ گئے۔ سجل کا بابا کسان کے ساتھ جا کر کھیتوں میں کام کرتا اور سجل گھر میں کسان کی بیوی کے ساتھ گھر کا کام کرواتی۔ سجل کے بابا نے شہر میں ایک بہت پیارا گھر خرید لیا جس میں سجل اور اس کے بابا رہنے لگ گئے۔ دوسری طرف اس کی بیوی اور اس کے بچے بھوکے مرنے لگے۔ اس کا بیٹا جوا کھیلنے لگ گیا اور اس نے اپنے گھر کا سارا سامان جوئے میں لگانا شروع کر دیا۔ اس طرح گھر کا سامان سارا ہی بک گیا اور وہ فاقوں کی زندگی گزارنے لگ گئے۔ اس طرح اس کی سوتیلی ماں اور بہنیں بہت دکھی تھی۔ اب ان کو اپنے بابا کی کمی محسوس ہونے لگی۔ اب وہ لوگ بہت پریشان تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح اب اس کے بابا اور سجل واپس آ جائیں۔ اب سجل اور اس کے بابا شہر میں رہتے تھے لیکن ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ سب لوگ ان کے پاس جانا چاہتے تھے۔ اب سجل کی بہنیں اور ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور ان کے پہنے ہوئے لباس پہنتی تھیں۔ وہ لوگ ان سے بہت زیادہ کام کرواتی اور ان کو کم تنخواہ دیتے تھے۔ اب ان لوگوں کو بہت دکھ ہوا کہ سجل بیچاری کیسے سارا کام کرتی ہوگی اور وہ کتنا تھک جاتی تھی۔ اب آخر اس عورت کے بڑے بیٹے نے اپنا گھر بھی فروخت کر دیا اور اس کے پیسے جوئے میں ہار گیا۔ اب تو ان لوگوں کے پاس گھر بھی نہیں تھا جہاں پر وہ رہ سکتے۔ وہ سب لوگ شہر چلے گئے۔ جب وہ شہر پہنچے تو اس کی ماں کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی، تو اس کی ایک بیٹی نے اپنی ماں کو ایک گھر کی سیڑھیوں پر بٹھا دیا اور سامنے گھر میں پانی لینے کے لیے چلی گئی۔ اس نے نوکر سے کہا کہ ہماری ماں کو پیاس لگی ہے، تھوڑا سا پانی پینے کے لیے ملے گا؟ وہ لڑکی بہت حیران ہوئی جب سجل اس گھر سے باہر نکلی۔ اس کی بہنیں سجل کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سجل اپنی بہنوں کو مل کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے اپنی بہنوں کو گلے لگائے، پانی کا گلاس خود باہر لے کر آئی۔ اس کی ماں نے سجل کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ اس نے سجل سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ سجل نے کہا کہ میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جب میں نے وہ گھر چھوڑا تھا۔ سجل انہیں گھر لے کر گئی اور نوکر سے کہا کہ کھانا لگا دو۔ ان سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ شام کو سجل کا بابا آیا تو سجل نے بتایا اپنی ماں اور بہنوں کے بارے میں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ سجل کے بابا نے کہا کہ جو عورت میری بیٹی کے لیے برا سوچے میں اس کا کچھ نہیں لگتا۔ سجل نے کہا کہ بابا میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی ان لوگوں کو معاف کر دیں۔ پھر سجل کے کہنے پر اس کے بابا نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اب سجل، اس کے بابا اور اس کی بہنیں سب لوگ اکٹھے ایک ہی گھر میں رہنے لگے اور سب لوگ بہت خوش تھے۔